بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھائی محمد سلمان بن سلیم آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس سوال و جواب کے خوبصورت سیشن میں. اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی، میرے عزیز دوست محمد شہباز بن عبد الرحیم، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بھی یہاں پہ ڈسکشن ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شہباز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم خیریت سے ہیں. شہباز بھائی آپ کی عید کیسی گزری؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، عید بہتر گزری ہے. گزر چکی ہے. اور آپ نے بھی اس چیز کو نوٹس کرا ہوگا، جو ہمارے مسجدوں کے حالات ہیں، جو ہمارے گلی محلوں کے حالات ہیں، وہ پہلے سے بالکل ہی الگ ہیں، پہلے سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. کہاں ہماری گلیاں سجی تھی، لائٹنگ ہوئی تھی اس میں، کہاں ہماری مسجدوں میں لائٹنگ ہوئی تھی، کہاں ہماری مسجدیں بھر گئی تھی بالکل، حتیٰ کہ ہم نے روڈوں پہ نمازیں پڑھی ہیں. اور جیسے ہی عید کا دن گزرا، مشکل سے مشکل 5 دن بھی نہیں گزرے تو گزرے ہوئے، اور ہم نے یہ نوٹس کرا کہ ہماری مسجدیں تقریباً خالی ہو چکی ہیں. بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو رمضان کی رونق تھی وہ جا چکی ہے. ہماری جو گلیاں ہیں، جو ہمارے محلے ہیں، وہ بالکل سونے ہو گئے. ایسا کیوں ہوا شہباز بھائی کہ ایک تو روزوں میں اتنا جو کراؤڈ تھا وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گیا؟ کیا وہ اس پلانٹ ارتھ کا نہیں تھا؟ کیا وہ ہمارے محلے کا نہیں تھا؟ جو کراؤڈ تھا وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گیا؟ ایسا کیوں ہوا کہ ہماری مسجدیں خالی ہو گئی، ہماری مسجدیں بالکل ہی سونی ہو گئی؟ ہم فجر میں دیکھتے ہیں مشکل سے 2 صف مکمل ہو پاتی ہیں اور پوری مسجد خالی ہوتی ہے. اور روزوں میں فجر کے وقت نمازی اوپر چھت تک جاتے تھے، باہر سڑکوں پہ صفیں بچ جاتی تھی، روڈ بند ہو جاتے تھے. تو ایسا کیوں ہوا؟ امت ایک دم سے کیسے پھر گئی؟ کہ کیا ہم صرف 1 مہینے کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں؟ ہم کیا پورے سال والے مسلمان نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا ڈسکشن ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین. امت مسلمہ میدان جنگ میں نہیں ہاری. جی. ہماری سب سے بڑی ہار یہ ہے جو تم نے ابھی بیان کری ہے کہ ہم رمضان میں کثرت کے ساتھ مسجدوں میں تھے اور ہم ہر عمل کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ کر رہے تھے. یہاں تک کہ نوجوان طبقہ تراویح کی نماز بھی پڑھ رہا تھا، سچ بول رہا تھا، ایمانداری کے ساتھ تھا، کوئی گناہ کے کام نہیں کر رہا تھا. رمضان چلا جاتا ہے، عید کے دن سے ہمیں رمضان کے جانے کا رزلٹ دکھائی دینے لگتا ہے کہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور جھوٹ، سود اور سارے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام مسلمان اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے. پھر سے وہی زندگی کنٹینیو. یہی ہماری سب سے بڑی ہار ہے. جس دن، جس سال ہم نے رمضان جیسی بھیڑ کو، رمضان جیسے عمل کو پورے سال کرنا شروع کر دیا اس پوری امت مسلمہ نے. فلسطین میں کہتا ہوں، پھر اسرائیل ہمارے آگے کچھ نہیں ہے. اسرائیل کچھ نہیں کر پائے گا. امریکہ، اسرائیل اور دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں وہ ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دیں گی اس دن جس دن ہم رمضان جیسے گزارتے ہیں ویسے پورے سال اور پوری زندگی گزارنے لگے پوری امت مسلمہ. ہم صرف یہاں ہارے ہیں، ورنہ امریکہ کے اندر جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں پر پہلا روزہ بھی افطار دیا جاتا ہے. جی. تو امریکہ، اسرائیل اور شروع سے جو اسلام کے دشمن رہے ہیں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ بھائی تمہیں صرف نماز پڑھنی ہے، تمہیں روزے رکھ لینے ہیں اور تمہیں بس جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کی بات کرتے رہنا، گھومتے رہنا. جی. انہوں نے ہماری امت کے اندر سے یہ چیز نکال پھینکی کہ پولیٹیکل پاور ہم بنے، ٹھیک ہے، اور ہم ایک ٹف ماحول میں جینے والے لوگ بنے. ہماری ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد سوئیں اور تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھیں اور تہجد کے بعد تھوڑا سا ہم لیپ لینے کے بعد فجر کے لیے اٹھ جائیں اور فجر کے بعد ہم اپنے کاموں میں لگ جائیں. جب اللہ پر توکل ہوگا، ٹائمنگ یہ ہوگی جو میں نے بیان کری ہے، اور ہم پوری قوم، ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہماری پوری قوم کی حالت وہ ہوگی کہ ہم تقوی والے بن جائیں گے جیسے کہ رمضان میں تھے. اس دن ہمارا زور ہوگا اس دنیا کے اندر انشاءاللہ. اچھا شہباز بھائی، کچھ لوگ اس میں شیطان پہ بلیم ڈالتے ہیں کہ روزوں میں شیطان کیونکہ قید کر دیا جاتا ہے، جتنے بھی شریر جن ہیں وہ بھی قید ہو جاتے ہیں، تو اس لیے نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور کیونکہ عید کا دن گزر چکا ہے اور شیطان پھر سے آزاد ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے جو اپنا طبقہ ہے اس کو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور شیطان نے اس کو ہولڈ کر رکھا ہے. تو اس میں بھی کچھ بات میں سچائی ہے کہ شیطان ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے،
کہ روزوں میں وہ بند تھا اس لیے مسجدوں میں جا رہے تھے, اب وہ کھل گیا ہے تو اس میں مسجد نہیں جا رہے. بہت اچھا سوال. دیکھیے یہ سراسر غلط ہے, کیونکہ جو قید ہوتا ہے وہ ابلیس ہے اور جو ہے شریر جن ہے. لیکن جو ہمارا حمزاد ہے جسے قرین جن کہا جاتا ہے, جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے, ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, وہ ہمیں دعوت دیتا ہے, ہماری نفس ہمیں دعوت دیتی ہے گناہ کرنے کی. وہ رمضان کے مہینے میں بھی اٹیچ تھی ہم سے, اور وہ ہمیں وسوسے بھی ڈالتی تھی اور گناہ کی طرف بلاتی بھی تھی رمضان کے مہینے میں. لیکن ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہم نے کہہ رکھا ہے کہ رمضان میں ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے, حالانکہ ہمیں اپنی نفس سے, ابلیس سے اور ہر برے کام کرنے والوں, دعوت دینے والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, ہم مسلمان ہیں, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم مسلمان ہیں, ہم زناکاری نہیں کر سکتے, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ غلط حرکت نہیں کر سکتے. یہ ہمارا آنسر ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے. بلکہ ابلیس تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ہم سے کہے گا کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے کوئی گناہ نہیں کروایا, میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی, قبول تم نے کری. بس وہ دعوت خوبصورت بنا کر دیتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے تیرا لاکھ روپے کا فائدہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ شخص کہے کہ اگر جھوٹ بولنے سے لاکھ کا ہو رہا ہے, سچ بولنے سے لاس ہو جاتا ہے, تو پھر میری مدد سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ کرے گا, جو مجھے تجھ سے زیادہ دے سکتا ہے. لاکھ دے رہا, اللہ تعالیٰ 4 مہینے میں مجھے 5-7 لاکھ روپے دے دے گا. تو توکل پر ساری بات ہوتی ہے. انسان خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ابلیس بند تھا اس لیے ہم گناہ نہیں کر رہے تھے, اب ابلیس کھل گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام نے سارے سالوں سال محنت کری ہے, دین کی محنت کری ہے, تبلیغ کی محنت کری ہے, جنگوں پر نکلے ہیں, تب جا کر کے وہ ایک سٹیبل کمیونٹی بنے تھے صحابہ کرام. اور نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کے مہینے میں تقویٰ اختیار کرتے تھے, ساری زندگی آپ سے بہتر کوئی توکل کرنے والا نہیں تھا, تو ہمیں ان کی کاپی کرنی ہے, ان کی نقل کرنی ہے. ایسا کوئی لاجک نہیں ہے. اچھا, ایسا بھی دیکھا گیا شہباز بھائی کہ روزے جیسے ہی گزرے, ایک جو روزے کا آخری ہفتہ ہوتا ہے اس میں جو ہم جیسے نوجوان ہیں وہ پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی فلم لگے گی فلاں فلاں سپر اسٹار کی, ہم وہ فلم جا کے دیکھیں گے عید کی نماز پڑھتے ہی. اور اس پہ ایک جملہ بھی وہ بولتے ہیں کہ سلام پھرتے ہی, عید کا سلام پھرتے ہی بھائی کی پکچر دیکھنے چلیں گے. تو یہ نوجوان کس سوچ کا شکار ہے؟ جیسے روزوں میں تو شیطان بند تھا, اور آپ نے بھی نفس کی بات کری شہباز بھائی کہ نفس جو ہے جب بھی ہم پہ حاوی تھی, لیکن وہ اپنا جو شیطان ہے وہ وسوسہ نہیں ڈال پا رہا تھا اس طریقے سے. تو روزوں میں پلاننگ کیوں ہو رہی ہے ہمارے نوجوان طبقے کی, وہ سلام پھرتے عید کی نماز پڑھتے ہی پکچر دیکھنے جائے؟ اس کا مطلب تو وہ جو ان کا شیطان ہے وہ ان پہ حاوی ہے. قرین جن جو حمزاد ہے وہ ان پر حاوی رہتا ہے. اور یہ بھی ہماری بہت بڑی ہار ہے, کیونکہ یہ جو باطل ہے یعنی اسلام کا جو دشمن ہے اس کو پتہ ہے کہ ان کو کیسے میچوں میں الجھائے رکھنا ہے, فلموں میں الجھائے رکھنا ہے. ایون میں آپ کو خود بتاتا ہوں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے لوگوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر ٹرینڈ یہ ہے کہ عید کے بعد ہم فارم ہاؤس جائیں گے, بریانی دیکھ کر لیں گے, کولڈ ڈرنک ہو جائیں گی, ہیل ہو گئی اور XYZ یا ڈرنکس ہو جائیں گی, فارم ہاؤس جائیں گے, سوئمنگ پول میں نہائیں گے, ایسے ویکینڈ وہاں پر بنا کر کے آئیں گے عید کا. باقی طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کہیں ہل اسٹیشن چلے جائیں گے, جو تھوڑا ٹھیک ہے. ان کے علاوہ جو بالکل پچھڑا ہوا طبقہ ہے بہت سستے بجٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلم دکھائیں گے. تو یہ پلاننگ, گناہ کرنے کی پلاننگ رمضان کے مہینے میں ہی شروع ہو جاتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شیطان جو ابلیس قید تھا, لیکن آپ کا جو قرین جن ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کو وسوسے ڈالے گا, آپ کو اسے منع کرنا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا, میں نے اس لیے رکھے تھے روزے 1 مہینے, میں نے اس لیے قرآن کی تلاوت کری تھی, پیر سو جائے تھے تراویحوں کے اندر, میں نے اس لیے جھوٹ کو چھوڑا تھا, اس لیے سود کو چھوڑا تھا, کیا میں نے اس لیے اچھے اخلاق اختیار کرے تھے اور یہ طے کیا تھا کہ میں پورے سال اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کروں گا. تو یہ ہماری تھنکنگ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم بے فضول کی چیزوں میں جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں. یہ ہماری پلاننگ رمضان میں ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوچ یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد اب میں ترجمے سے قرآن کی کلاس جوائن کروں گا, فلاں انسٹیٹیوٹ میں فلاں جگہ ایڈمیشن لوں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا, کام پر کریئر پر فوکس کروں گا, یہ گولس ہونے چاہیے. شہباز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام سوالات لگ بھگ مکمل ہو گئے اور اس سیشن کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں, اور جو باقی کے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.